أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات صدق اللہ العظیم۔ الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ سورہ نور کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو خواتین بری ہیں، ناپاک ہیں، برے اعمال کرتی ہیں، تو وہ برے مردوں کے لائق ہیں، اور اسی طرح برے مرد وہ بری عورتوں کے لائق ہیں۔ جو پاک صاف عورتیں ہیں، پاک دامن عورتیں ہیں، وہ پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد وہ پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ عام طور پر ہوتا بھی یہی ہے کہ جو انسان پاک صاف ہوتا ہے وہ پاک دامنی کی طرف رغبت کرتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اور جو ناپاک سوچ رکھتا ہے تو وہ انہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے معاشرے میں عام طور پر شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے اگر کوئی آدمی گپ شپ نہیں کرتا تو پاک صاف ہے، تو ظاہر ہے وہ جس سے نکاح کر رہا ہوتا ہے اس سے وہ بات نہیں کرتا تو وہ بھی پاک صاف ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لائق ہوتے ہیں۔ اور جو آدمی شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے بیوی سے گپ شپ شروع کر دیتا ہے، جو بیوی ابھی اس کی بنی نہیں ہے، حرام ہے شرعن، تو ایک حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ شخص خبیث ہے، کیونکہ یہ غیر محرم عورت سے بات کر رہا ہے۔ تو اسی طرح وہ عورت بھی خبیث ہو جاتی ہے کہ وہ بھی ایک غیر محرم مرد سے نکاح اس سے بات چیت کر رہی ہوتی ہے، اگرچہ اس کی شاید نکاح تو نہیں ہوا، بعد میں ہوگا، لیکن ابھی تک تو غیر محرم ہے، تو دونوں خبیث ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عام طور پر مزاج یہی ہوتے ہیں کہ ناپاک مرد یا عورتیں وہ ایک دوسرے کی طرف رغبت کرتے ہیں، پاک دامن مرد عورتیں وہ ایک دوسرے کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں پاک دامن عورتیں ملیں تو ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہوگا۔ ہم ادھر ادھر منہ مارتے رہیں اور غلط کام کرتے رہیں اور گپ شپ کرتے رہیں اور ہمیں پاک دامن عورتیں ملے تو ہمارا پھر عام طور پر ہوتا ایسے ہی ہے۔ کوئی ضابطہ نہیں ہے ایسا ضروری کہ جو آدمی ایک خراب ہوگا دوسرا بھی ہوگا، لیکن عمومی مزاج یہی ہے کہ آدمی اسی طرف مائل ہوتا ہے جیسا اس کا رجحان ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی نگاہ کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اپنے کانوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو، اپنے دل دماغ کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔